اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم۔ وقال الآخر: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد استرعه رعية فلم يحطها نصيحة إلا لم يجد راحية الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق اور مالک مشکل کشا حاجت روا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، کچھ ایسے بھی لوگ خوش نصیب اس دنیا سے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشبو ان کو میسر کر دی، اور کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوں گے جن کو کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں مل پائے گی۔ کچھ ایسے ہیں جن کو دنیا کے اندر ہی میسر آ گئی ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو کل قیامت والے دن بھی جنت کی خوشبو میسر نہیں آئے گی۔ جس کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہ آئے وہ کبھی انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا ہیں، کہتے ہیں کہ وہ غزوہ بدر کے اندر کسی وجہ سے نہ شریک ہو سکے، اور انہوں نے دل ہی دل میں تہیہ کیا، ارادہ کیا کہ اگر اللہ نے مجھے دوبارہ ایسا موقع دیا جس کے اندر مسلمان اور کافر آپس میں ایک میدان کے اندر جمع ہوں گے تو اللہ میں تجھ سے وعدہ اور عہد کرتا ہوں، تو دیکھے گا کہ میں تیری رضا کے لیے کس طرح لڑتا ہوں، کس طرح کافروں کو کاٹتا ہوں۔ کہتے ہیں اسی طرح غزوہ احد برپا ہو گیا۔ مسلمان مال لینے کے لیے بھاگے تو کافروں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ بہرحال کہتے ہیں اللہ جو کچھ ہوا تیرے سامنے ہے۔ پھر انہوں نے اپنی تلوار کو پکڑا اور کافروں کی صفوں کے اندر جانے کا ارادہ کیا۔ تو رستے کے اندر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مل جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت سعد سے آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں مجھے جنت کی خوشبو اس احد پہاڑ کی دوسری طرف سے آ رہی ہے، لہٰذا میں لڑ کے اللہ کی جنت کا حقدار بننا چاہتا ہوں۔ جب لڑے 90 زخم آئے، اور جب نبی علیہ السلام نے ان کی لاش کو دیکھا تو پہچان نہ سکے، ان کی بہن نے ان کے ہاتھوں کے پوروں سے دیکھ کے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا ہے، یہ دنیا کے اندر ہی میرے رب نے ان کو جنت کی خوشبو عطا فرما دی تھی۔ اسی طرح زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں غزوہ احد کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ سعد بن ربیع کو میرا پیغام دینا اور میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ نبی علیہ السلام آپ کا حال دریافت کر رہے ہیں۔ جب یہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو رستے کے اندر دیکھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی پڑے ہوئے ہیں، ان کے بدن پر کم و بیش 70 کے قریب زخم ہیں۔ تو ان کا سر اپنی گود میں رکھ کے کہتے ہیں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام بھیجتے ہیں اور آپ کی حالت دریافت کر رہے ہیں۔ تو سلام کا جواب دینے کے بعد کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو میری طرف سے پیغام دے دینا کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور وہ جنت کا مہمان بننے والا ہے۔
یہ ایسے بھی خوش نصیب اس دنیا سے گزر گئے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشبو عطا فرما دی تھی. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. جب ان کی روح نکلنے کا وقت قریب ہوتا ہے، یہ اللہ کے قرب کی طرف جاتے ہیں. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. یہ اللہ کے ہاں جنت کی خوشبو کو پاتے ہیں، اور یہ اس جنت جو نعمتوں والی جنت ہے اس کے مہمان بننے والے ہیں. لیکن میرے بھائیو، جہاں ان کو یہ خوش نصیبی ملتی ہیں وہاں کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کو کل قیامت والے دن، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق 40 عاماً 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی. 70 عاماً 70 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی. 100 عامٍ 100 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی. یہ اتنا فاصلہ، 40 70 سال 100 سال کی مسافت کا یہ فاصلہ، اور پھر انسان کو جنت کی خوشبو میسر نہ آئے. یہ بات یاد رکھیے، ان احادیث کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے. ان کی موافقت ائمہ اکرام نے کچھ یوں بیان کی ہے کہ کسی حدیث کے اندر 40 سال کا ہے، کسی کے اندر 70 سال کا ہے، کسی کے اندر 100 سال کا ہے. یہ اس لحاظ سے ہے کہ جس انسان کا ایمان جتنا اپ ہوگا، جتنا تقوی اور پرہیزگاری کے اندر زیادہ آگے ہوگا، یا دوسرا بیان یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ جتنا اس کا جنت کے اندر درجہ بلند ہوگا اتنی دور سے اس کو جلد سے جنت کی خوشبو میسر ہو جائے گی. اس کا کم سے کم فاصلہ 40 سال کا ہے، اور زیادہ سے زیادہ فاصلہ اس کا 100 سال کا ہے. جس انسان نے جنت میں جانا ہوگا اس کو 100 سال 70 سال یا 40 سال کی مسافت سے پہلے ہی اس کو جنت کی خوشبو آنا میسر ہو جائے گی. لیکن وہ بدبخت انسان، وہ بد نصیب انسان جن کو جنت کی خوشبو میسر ہی نہیں آئے گی، وہ کون سے بد نصیب انسان ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق 7 لوگوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اس میں سے پہلے نمبر پہ وہ انسان ہے جس کو جنت کی خوشبو میسر نہیں آئے گی. ما من عبد استرعہ، جس کو اللہ رب العالمین نے حاکم بنایا تھا، مسئول بنایا تھا. یہ اپنے گھر کا سربراہ تھا، اپنے علاقے کا سربراہ تھا، ایک ملک کا صدر تھا، سربراہ تھا، اور یہ ان کے اوپر حاکمیت کرتے ہوئے ان کے ساتھ اس طرح نرمی والا معاملہ نہیں کرتا تھا، نصیحت آمیز باتیں نہیں کرتا تھا، ان کو ساری سہولیت نہیں دیتا تھا، ان کے ساتھ دھوکہ کرتا تھا، کہتا کچھ تھا کرتا کچھ تھا. فرمایا یہ انسان جب بھی مرے گا الا لم یجد ریحۃ الجنہ، یہ انسان کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکے گا. دوسری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین جب کسی کو کوئی عہدہ دیتا ہے، منصب دیتا ہے، اور وہ اپنی رایا کے ساتھ دھوکہ کرنے والا ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. یہ انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اپنی رایا کے اوپر ظلم کرنے والا، اپنے غلاموں کے اوپر ظلم کرنے والا، اپنے ملازموں کے اوپر ظلم کرنے والا، ان کے اوپر زیادتیاں کرنے والا، جب یہ انسان اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس انسان سے اس کے منصب کے متعلق پوچھا جائے گا. جو کچھ یہ دنیا کے اندر کر کے آیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو جو حاکم بنایا تھا، اس کو وقت کا حاکم بناتے ہوئے اس کے متحد لوگوں کو رکھا تھا. یہ اللہ رب العالمین کا ایک قانون ہے. اللہ رب العالمین بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دیتا ہے، بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دیتا ہے. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مالک ہے، کوئی نوکر ہے، کوئی مالک ہے، کوئی ملازم ہے. فرمایا اگر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گا، ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھے گا، کل قیامت والے دن جب یہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو ایک مجرم کی حیثیت سے پیش ہوگا. اس بد نصیب کو اللہ جنت کی
خوشبو بھی میسر نہیں آنے دے گا۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ گناہ، شاید ہم اس کو گناہ سمجھتے نہیں، جس کا جہاں بس چلتا ہے ظلم اور زیادتی ایک دوسرے پر کرنے کو کر گزرتا ہے۔ کسی نے چھوٹی سی غلطی کر دی، امیروں نے پکڑا، اس کو پھینٹی لگانا شروع کر دی، اس کو سزا دینا شروع کر دی، اس کو مارنا شروع کر دیا، اور سوشل میڈیا کے اوپر ایسی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں کہ جن کے اندر ظلم اور زیادتی کی انتہا ہو گئی ہے۔ چھوٹا سا گناہ، چھوٹی سی غلطی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں غلام اور نوکر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کس حد تک ان کو معاف کر سکتا ہوں؟ فرمایا اگر تیرا ملازم دن کے اندر 70 مرتبہ بھی غلطی کرے پھر بھی تو اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نوکر ہیں، غلام ہیں، اگر وہ میرا کہنا نہیں مانتے تو میں ان کو سزا دیتا ہوں، کوئی معاملہ خراب کرتے ہیں میں اس کے اوپر ان کو ڈانٹتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر میرا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کے حضور میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ فرمائے کل قیامت کا دن ہوگا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ رب العالمین ترازو رکھے گا، ایک طرف تیرے اعمال رکھے جائیں گے جو تو نے ان کو سزائیں دی ہیں، اور دوسری طرف ان نوکروں کے، ان غلاموں کے گناہوں کو رکھا جائے گا جو انہوں نے غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں۔ دیکھا جائے گا کہ ان کی غلطیاں کوتاہیاں زیادہ ہیں اور تم نے ان کے اوپر جو سزا دی ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے۔ اگر تو تیرا معاملہ خراب ہوا تو پھر تیرا معاملہ اللہ کے حضور ایک مجرم جیسا ہوگا، اور اگر تیرے غلاموں کا معاملہ زیادہ ہوگا، انہوں نے تیری نافرمانی زیادہ کی ہوگی، وہ اللہ کی عدالت کے اندر مجرم ہوں گے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں جیسے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ الانبیاء کی یہ آیت تلاوت کی کہ فلا تظلم نفس شیئا، اس دن اللہ رب العالمین کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے، جو کچھ انسان نے کیا ہوگا اسی کو اس کے مد نظر سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى، جس نے رائی کے دانے کے برابر خیر کا کام کیا ہوگا وہ بھی اس کو اپنے سامنے پائے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر شر والا کام کیا ہوگا وہ بھی اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے اعمال کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں وہ بندہ رو رہا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو جائیے میں نے آج سے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا ہے، ان کے اوپر ایسا ظلم اور زیادتی نہ کیجیے گا، جن کے آپ حاکم ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کا اہل خانہ ہے، آپ کا محلہ ہے، آپ وقت کے صدر ہیں، آپ وقت کے حاکم ہیں، اللہ نے آپ کو کوئی بھی عہدہ اور منصب دے رکھا ہے اس کو نہایت ہی احسن طریقے سے سر انجام کیجیے، وگرنہ کل اللہ کے حضور جب یہ انسان پیش کیا جائے گا تو اس انسان کو میرا رب جنت کی خوشبو بھی نہیں عطا فرمائے گا، یہ انسان اللہ کی عدالت میں مجرم کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا۔ اگر یہ انسان اپنے معاملے کو احسن طریقے سے ہینڈل کرتا ہے، دیکھیں نا اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو منصب دے رکھا ہے، وقت کا صدر ہے، حاکم ہے، اللہ نے اس کو دنیا میں بھی عزت دے رکھی ہے، کل قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل، کل قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کے دن کے برابر یہ دن ہوگا، سورج بالکل نزدیک ہوگا، انسان اپنے ہی پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، اس موقع پہ 7 خوش نصیب انسان ایسے ہوں گے اللہ کے عرش کے علاوہ اس دن کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا، اس دن اللہ اپنے 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور اس میں سے جو پہلے نمبر پہ ہوگا امام عادل، وقت کا حاکم قاضی، جو احسن طریقے سے لوگوں کے معاملات کو ہینڈل کرنے والا تھا، معاملات کو چلانے والا تھا، کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرنے والا تھا، امیر ہے تب بھی، غریب ہے تب بھی،
یہ کسی کے لیے دو قانون نہیں تھے، سب کے لیے ایک ہی قانون رکھنے والا تھا، سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آنے والا تھا۔ فرمایا جب یہ کل قیامت والے دن اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ اس کو آخرت میں بھی عزت دیتے ہوئے اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو یہ وقت کا قاضی حاکم، یہ اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ انصاف کا ترازو اس کو سامنے رکھتے ہوئے انصاف کرے، فیصلہ اچھا کرے، کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ اگر ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے گا تو اللہ رب العالمین اس کو نہ جنت کی خوشبو میسر آنے دے گا، نہ ہی اس کو کل قیامت والے دن جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 2 بات، دوسرا وہ انسان جس کو کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو نہیں آئے گی، اللہ رب العالمین اس بندے سے ناراض ہوگا۔ جو بندہ اپنی ولدیت چینج کر کے کسی کی ولدیت لکھوا لیتا ہے، یعنی اپنے حقیقی باپ کی ولدیت نہیں لکھواتا، کسی غیر کی ولدیت لکھوا لیتا ہے۔ اور یہاں وہ بھی لوگ مجرم ہیں جو کسی سے لے پالک بچہ لیتے ہیں، اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے، کسی عزیز و اقربا سے، اور ولدیت کی جگہ اصل باپ کی بجائے اپنا نام لکھوا لیتے ہیں۔ یہ بندہ بھی اللہ کی عدالت میں مجرم ہے۔ جس کا بیٹا ہے اس کا نام لکھا جائے گا، جس کا بیٹا نہیں وہ سرپرست ہے، ٹھیک ہے، وہ پال رہا ہے، اس نے اس سے لے لیا ہے، اب یہ اس کی جگہ ولدیت کی جگہ اپنا نام نہیں لکھوا سکتا۔ ہمارے ہاں صرف یہی خانہ ہوتا ہے کہ ولدیت کیا ہے، یہاں ایک خانہ سرپرست کا بھی ہونا چاہیے، جس کے اندر یہ ہو کہ والد اس کا یہ ہے، سرپرست یہ ہے، اس کی پرورش کرنے والا یہ ہے، اس کو پالنے والا یہ ہے، اس کو اپنے پاس رکھنے والا یہ ہے۔ جب یہ اصل ولدیت کو ختم کر کے اپنی ولدیت لکھواتا ہے تو یہاں ایک معاملے کے اندر بحث شروع ہو جاتی ہے، معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ اپنی اولاد شو کرواتا ہے، حالانکہ اس کی اپنی اولاد نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بچہ اس جس نے اس کو لے کے پالا ہے یہ اس کی وراثت کا حقدار ہے۔ یہ وراثت کا حقدار ہے تو اپنے اصل باپ کے مال کا حقدار ہے۔ یہ جس نے لے کے پالا ہے یہ اپنی خوشی سے تحفتاً سارا کچھ دے دے، لیکن جب یہ فوت ہوگا تو اس کی وراثت میں سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ جس نے اس طرح کا کام کیا، اپنی ولدیت کو چینج کیا، اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن اس کو بھی جنت کی خوشبو نہیں میسر آنے دے گا۔ حدیث کی الفاظ ہیں، حالانکہ اللہ کے جو جنت تیار کر رکھی ہے اس کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے بھی آ رہی ہوگی۔ یہاں ایک اور بھی گزارش سن لیجیے، ہمارے معاشرے کے اندر لوگ دوسرے ملک جانے کے لیے، پیسہ روپیہ کمانے کے لیے، لوگ اپنا اصل نام بدل کے، ولدیت بدل کے، کسی اور کا بیٹا شو ہو کے صرف مال کمانے کے لیے، دوسرے ملک کا ویزا حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن اس کو ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑا کرتے ہوئے اس کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آنے دے گا۔ اور میرے بھائیو، جس کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہ آئے وہ جنت میں کس طرح داخل ہو جائے گا؟ اس پیسے اور روپے کے لیے اپنی ولدیت چینج کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مال کے متعلق فرماتے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا جب اس کے نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اس وقت یہ کہے گا وَصَاحِبَتِهِ، یہ مال نے مجھے تباہ و برباد کر دیا، اللہ اس مال کو بھی لے لے، میرے کنبے قبیلے کو بھی لے لے، میری اولاد کو بھی لے لے، میرے بیوی بچوں کو بھی لے لے، اللہ ان کو جہنم میں پھینک دے، ثم ینجی، اللہ مجھے نجات دے دے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جس نے برا کام کیا ہوگا وہی سزا بھگتے گا، کوئی دوسری کی سزا نہیں لے پائے گا۔ تو اس لیے بھائیو، یہ اولاد کا نام، اس کی اصل ولدیت جو والد ہے
اس کا نام لکھوانا چاہیے، نہ جا کے کسی اور کا دوسرے کا نام لکھا جائے گا۔ جو ولدیت چینج کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ نمبر 3 بات، جس کو کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو میسر نہیں آئے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ایسا علم حاصل کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرے، اللہ کی رضا حاصل کرے، لیکن وہ اس کی بجائے مال حاصل کرنے کے لیے وہ علم حاصل کرتا ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ پیسے کمانے کے لیے، اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے، فرمایا اس انسان کو بھی اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو میسر نہیں آنے دے گا۔ یہ اس نے اپنا پیشہ پیسے کمانے کے لیے، اس قرآن کو پیسے کمانے کے لیے، حدیث کا سبق حاصل کیا پیسے کمانے کے لیے، معاملات اللہ کے سپرد نہیں کیے بلکہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس کے ذریعے پیسے کماؤں گا، پیسے حاصل کروں گا۔ وہ مولوی، وہ ملا جو اس قرآن و حدیث کو بیچ کے پیسے کماتے ہیں، اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کو، اللہ کی نازل کردہ آیات کو چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے حق بات کو بیان نہیں کرتے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور لوگوں سے تھوڑے پیسے لے کے غلط مسائل ان کو بتاتے ہیں، لَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ، وہ اپنے پیٹوں کے اندر رزق کو داخل نہیں کر رہے بلکہ اللہ کہتا ہے وہ جہنم کی آگ کو داخل کر رہے ہیں۔ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اللہ رب العالمین نہ ان سے کل قیامت والے دن کلام کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس علم سے انسان نے اللہ کی رضا حاصل کرنی تھی، اس علم کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کو سیکھنا چاہیے تھا، لیکن اللہ معاف کرے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے معاملات ہیں۔ میں ایک اشتہار پڑھ رہا تھا جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا اپنے فوت شدگان کی نمازوں کو پڑھوائیے اور ان کو جنت میں داخلہ دلوائیے۔ اللہ اکبر، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کی نمازیں پڑھوائیے اور ان کو جنت میں داخلہ دلوائیے۔ فجر کی نماز کی یہ قیمت ہے، ظہر کی نماز کا یہ ریٹ ہے، عصر کی نماز کا یہ ریٹ ہے، مغرب عشاء، یہ ساری نمازوں کی ڈیٹیل رکھی ہے۔ ہفتہ وار پڑھوانی ہے تو اس کی یہ ڈیٹیل ہے، سالانہ پڑھوانی ہے تو اس کا معاملہ یہ ہے۔ اللہ معاف کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ لوگ مریں گے اور کل قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ رب العالمین ان بندوں سے ناراض ہوگا اور جنت کی خوشبو بھی ان کو کبھی نہیں آئے گی۔ یہ دیکھ لیجئے ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے استخارہ کرنے والے، اپنا نام بتلائیے، معاملہ کیا ہے آپ کا، کون سا کام کرنا چاہتے ہیں، کون سا نہیں کرنا چاہتے، رشتے کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، وہ فون کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میرا یہ معاملہ ہے، ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہوا 2 منٹ آنکھیں بند کر کے کہتا ہے اس طرح کر لو، اس طرح کر لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں استخارہ کا طریقہ اس طرح بتلاتے جس طرح قرآن پاک کی آیت کی تلاوت تعلیم دیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جس کو مسئلہ ہے وہ استخارہ خود کرے، نہ جا کے کسی سے کروائے۔ لیکن آج پیسے کمانے کے لیے اس دین کو حاصل کر کے اس دین کو استعمال غلط کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کل قیامت والے دن ایسا مولوی، ایسا عالم دین کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ بہت بڑا گناہ والا کام ہے کہ اللہ کے دین کو اس طرح استعمال کرنا، غلط مسائل اخذ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، مردوں کو بخشوانے کے حوالے سے، یہ 7واں، یہ 40واں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ کیا ہے؟
یہ صرف پیسے کمانے کا ایک طریقہ ہے، اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کا ایک طریقہ ہے، اپنے پیٹ کے اندر آگ کو داخل کرنے کا ایک انداز ہے، صرف پیسہ کمانا ہے۔ فرمایا یشترون بہ ثمنا قلیلا، جو اللہ کے آیات کو، قرآن پاک کو چند داموں کے اندر، چند ٹکوں کے اندر فروخت کر دیتے ہیں۔ حاجی صاحب امیر ہیں، ان کے لیے مسئلہ اور ہے، یہ غریب ہے، اس کے لیے مسئلہ اور ہے، یہ مسجد کا انتظامیہ ہے، یہ اس کے لیے مسئلہ یہ ہے، یہ بینک سے سود لے سکتا ہے، یہ فلاں بندہ نہیں لے سکتا، یہ بینک سے اس طرح گاڑی لے سکتا ہے، یہ فلاں بندہ نہیں لے سکتا۔ ایسے معاملات ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، ایسا عالم دین کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکے گا۔ نمبر 4، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح ہر معاملے کے اندر دھوکہ دینے سے منع کیا ہے، کاروبار کے لحاظ سے دھوکہ دینے سے منع کیا ہے، اسی طرح شخصیت کے لحاظ سے دھوکہ دینے سے بھی منع کیا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی عمر 50 60 سال 70 سال ہو گئی ہے، اب وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک کالا رنگ لگاتا ہے اپنے بالوں کو، اور شو یہ کرواتا ہے کہ میں ابھی جوان ہوں، میری عمر تھوڑی ہے، میرا معاملہ ٹھیک ہے۔ فرمایا یہ کالا رنگ لگانے والا، خضاب لگانے والا، یہ بھی کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکے گا، جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکے گا۔ جس طرح مردوں کے لیے غلط ہے، حرام ہے، اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی حرام ہے، وہ بھی خضاب نہیں لگا سکتے۔ ہاں اگر لگانا ہے، کالا رنگ لگانا ہے تو کسی دوسرے رنگ کے ساتھ مکس کر کے لگا سکتے ہیں، جس کے ساتھ صرف بلیک کلر نہ نکلے، کسی اور کو ساتھ مکس کر کے دوسرے کلر کو پھر وہ لگا سکتا ہے، اس کے لگانے کے اندر کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ صرف اکیلا کالا رنگ لگاتا ہے، یہ بھی انسان مجرم ہے۔ اور بلکہ بعض ائمہ کرام نے ایک نوجوان کے لیے، جس کی عمر 10 سال 15 سال ہے، بھی نوجوان ہے، اس کے بال سفید ہو گئے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس کے لیے انہوں نے تھوڑی سی ترمیم کی ہے کہ وہ لگا سکتا ہے کالا رنگ، لیکن اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ کالے رنگ سے بچتے ہوئے کوئی اور رنگ لگا لے، لیکن اپنے بالوں کو کالا رنگ نہ لگوائے۔ جس نے کالا رنگ لگایا وہ کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکے گا۔ اس لحاظ سے نمبر 5، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے سارے جہنمیوں کو دیکھا ہے، جس نے جو دنیا کے اندر گناہ کیے ہیں، اللہ نے خواب کے ذریعے معراج کی رات اللہ نے مجھے سارا نظارہ کروایا ہے جہنم کا، کہ یہ فلاں فلاں گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں آئے ہیں۔ فرمایا 2 طرح کے جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک وہ لوگ جن کے ہاتھ کے اندر گائے کے دموں جتنے کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، یعنی جو دنیا کے اندر وقت کا حاکم ہوگا، لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے والا ہوگا، اس کی مثال نبی علیہ السلام نے کوڑوں جیسی دی ہے کہ وہ کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو مار رہے ہوں گے، یہ بھی جہنمی گروہ ہوگا۔ اور فرمایا دوسرا وہ گروہ، ان خواتین کا گروہ جو لباس تو پہنیں گی، لیکن لباس اتنا باریک ہوگا کہ لباس پہننے کے باوجود ان کا جسم نظر آ رہا ہوگا، لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، اور باہر نکلیں گی تو بن سمر کے نکلیں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ فرمایا یہ 2 گروہ بھی جب کل قیامت والے دن اللہ کے پاس پہنچیں گے تو ان کے اوپر بھی میرے رب نے جنت کی خوشبو کو حرام کر دیا ہوگا، یہ بھی جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکیں گے۔ خوشبو لگا کے نکلنا، بن سمر کے نکلنا۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ ادا کرنے کے بعد مسجد کے باہر کھڑے تھے، ایک عورت وہاں سے گزری اور اس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی، اور اس نے اپنے اوپر حجاب اتنا بڑا لے رکھا تھا، اتنی بڑی چادر لے رکھی تھی کہ اس کی چادر پیچھے لمبی تھی اور اس کے ساتھ گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ پاس سے گزر کے کافی دور چلی گئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے ساتھ باتوں کے اندر مصروف تھے، تو دیکھا وہ عورت جا رہی ہے، فرمایا یا اے اللہ کی بندی میری بات سن۔ وہ واپس آئی،
کہنے لگے کیا تو جمعہ ادا کرنے کے لیے آئی تھی؟ کہنے لگی ہاں جی جمعہ ادا کرنے کے لیے آئی تھی۔ یہ جو تم نے خوشبو لگائی ہے یہ جمعے کے لیے لگائی تھی؟ تو نے مسجد کے اندر آنا ہے اس لیے لگائی تھی؟ کہنے لگی ہاں جی لگائی تھی، مسجد کے لیے لگائی تھی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو عورت خوشبو لگا کے کسی غیر محرم کے پاس سے گزرتی ہے وہ عورت بدکار ہے، زانیہ ہے، جب تک وہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک نہیں کر لیتی اللہ رب العالمین اس وقت تک اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھ لیجیے، لباس پہنا ہوا ہے پھر بھی اس طرح کا لباس ہے کہ انسان کو شرم آتی ہے۔ تو فرمایا کل قیامت والے دن جب یہ عورت اللہ کے پاس پہنچے گی اللہ رب العالمین نے اس عورت کے اوپر جنت کی خوشبو کو حرام کر دیا ہوگا۔ تو جس کے اوپر میرے بھائیو جنت کی خوشبو ہی حرام ہو وہ عورت وہ انسان کس طرح جنت میں داخل ہوگا؟ مختصراً نمبر 6 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورت جان بوجھ کے اپنے خامن سے طلاق کا سوال کرتی ہے، کہتی ہے مجھے طلاق دو، ٹھیک معاملہ چل رہے ہیں، اخلاقیات کے لحاظ سے سارے معاملہ درست ہیں، جان بوجھ کے کہتی ہے کہ میں تجھ سے طلاق لینا چاہتی ہوں، یا کورٹ کے اندر جا کے یہ درخواست دائر کرتی ہے کہ مجھے خلا لے کے دیا جائے، فرمایا یہ عورت کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے جنت کی خوشبو کو حرام کر دیا ہے۔ یہ عورت بھی کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکے گی۔ جو ناجائز مطالبات کرتی ہے سارے معاملہ ٹھیک ہیں، خامد اس کے سارے حقوق کو پورا کرتا ہے اور پھر یہ جان بوجھ کے طلاق مانگتی ہے، فرمایا اللہ رب العالمین اس عورت کے اوپر ناراض ہے، اور اس عورت کے اوپر بھی ناراض ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین جنت کی خوشبو کو حرام کر دے گا۔ اور آخری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے جو کسی ذمی کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں یہ جو غیر مسلم رہ رہے ہیں یہ معاہدے کے طور پہ رہ رہے ہیں، یہ غیر مسلم عیسائی ہمارا کام کاج کرنے والے یہ نوکر جو بھی ہیں یہ غیر مسلم ہیں، ان کو ہم ذمی بولتے ہیں۔ اس ذمی کو بھی جو قتل کرے گا غیر مسلم ہے، غیر مسلم کو قتل کرنے کی سزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس غیر مسلم کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے وہ ہمارے ذمی ہے، اس کے باوجود کوئی اس کو ناحق قتل کرتا ہے کل قیامت والے دن وہ انسان بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ تو اگر ایک غیر مسلم کو قتل کرنے کی سزا یہ ہے تو جو اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر دے اس کی سزا کیا ہوگی؟ وہ کل قیامت والے دن اللہ کے حضور وہ مقتول کھڑا ہو کے کہے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ مجھے کس جرم کے اندر قتل کیا گیا تھا؟ چھوٹی چھوٹی غلطی کے اوپر، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں دین اسلام نے ہماری تربیت یہ کی ہے کہ کوئی کسی ذمی کو کافر کو قتل نہیں کر سکتا، اگر کسی نے ذمی کافر کو قتل کیا وہ کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ جو جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا وہ جنت میں کس طرح داخل ہو جائے گا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر میرے رب نے جنت کی خوشبو کو حرام کر دیا ہے، یہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے۔ حالانکہ جنت کی خوشبو 40 عاماً 40 سال کی مسافت سے آتی ہوگی، 70 عاماً 70 سال کی مسافت سے آتی ہوگی، 100 عام 100 سال کی مسافت سے آتی ہوگی، لیکن یہ کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کو اتنی خوشبو دور سے آنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ان کو جنت کی خوشبو عطا نہیں فرمائے گا، ان کو جنت کی خوشبو میسر نہیں آئے گی۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ جو بد نصیب لوگ ہیں جو ان کے رویے ہیں اللہ ہم سب کو ان رویوں سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی، محفوظ رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور وہ اعمال جن کے ذریعے اللہ رب العالمین جنت کی خوشبو میسر دیتا ہے، میسر آتی ہے
دنیا کے اندر بھی اللہ ان کو خوش نصیبوں کو جنت کی خوشبو عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔